بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز. دس از سہیب احمد, PhD in English Literature scholar from University Putra, Malaysia. میں نہ صرف PhD اسکالر ہوں بلکہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور میں لیکچرر بھی ہوں, اور اس کے علاوہ میں نے لاسٹ ٹائم جو PPSC کا لیکچر کا ایگزام ہوتا ہے وہ بھی کلیئر کیا, اینڈ آئی گاٹ 49th پوزیشن. آئی ڈڈ ناٹ جوائن بیکاز آئی واز آلریڈی سرونگ ایٹ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور. اس کے علاوہ میں نے PMS بھی کوالیفائی کیا 2017 میں. تو کرنٹلی آئی ایم ڈوئنگ PhD فرام یونیورسٹی پترا ملیشیا آن اسکالرشپ. تو ٹوڈے آئی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ جو بھی پیپر ہونا ہے انگلش کا, جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے 12 جون کو ہوگا, انگلش لیکچر کا PPSC کے اندر. تو اب چونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا اور اسٹوڈنٹس جو ہیں عمومی طور پہ جو ہے وہ بالکل لیزی رہتے ہیں, جب تک ڈیٹ نہیں اناؤنس ہو جاتی. تو اس دفعہ تو بہت ہی آل آف اے سڈن جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کی گئی ہے. تو اسٹوڈنٹس آر فیلنگ نروس اور وریڈ بھی ہیں. تو آج میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح سے آپ PPSC کا جو ایگزام ہے وہ ان اے شارٹر پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ اس کو آپ پاس کر سکتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ ٹیکنیک, جو میں سمجھتا ہوں اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ, اٹس ڈیفیکلٹ بٹ اٹس ناٹ امپاسبل. سو آئی تھنک کہ اگر آپ کچھ ٹیکنیکس میں بتانے لگا ہوں اور آپ ان کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے چانسز بن سکتے ہیں اس دفعہ. لاسٹ ٹائم جو پیپر ہوا تھا دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک پیپر دیا تھا. تو یہ جو پیپر تھا جس میں میری سلیکشن ہوئی ہے تو یہ بہت ڈیفیکلٹ تھا. جب ہم پیپر دے کے باہر نکلے تو آلموسٹ سبھی اسٹوڈنٹس, اور میرٹ بھی بہت کم بنا تھا ایز فار ایز دا ریٹن مارکس آر کنسرنڈ. تو آپ نے اب تھوڑے سے ٹائم میں کیسے تیاری کرنی ہے, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے BS کیا ہوا ہے تو اوبویسلی یو آر ایبل ٹو اپلائی. آپ نے اپلائی کیا ہوگا BS انگلش یا MA انگلش کیا ہوا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے, کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے, تو آپ نے میکسیمم جو ہے اس تھوڑے سے ٹائم میں کس طرح سے میکسیمم جو ہے وہ آپ نے کام کرنا ہے اور اسمارٹ ورک کرنا ہے. اٹس اباؤٹ اسمارٹ ورک ناؤ. ہارڈ ورک تو ہے ہی ہے, اب آپ نے اسمارٹ ورک کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے کہ آپ اپنا سارا جو سلیبس ہے BS کا اور MA انگلش کا, اس کو ریوائز کریں. اس کو ریوائز کریں جیسے بھی ہو سکتا ہے, اس کو ریوائز کریں. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے, آپ کیسے ریوائز کر سکتے ہیں, ٹائم کم ہے. تو آج کل تو کوئی سچ مشکل چیز ہی نہیں ہے کہ جی آپ پوری کی پوری بک پڑھیں, یا تو آپ YouTube جو ہے آپ کی بہت ہیلپ کر سکتا ہے اس سلسلے میں. تو YouTube کے اوپر ہر رائٹر کے اوپر جو ہے وہ ہر ناول کے اوپر, پوئم کے اوپر یا سٹوری کے اوپر ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. تو آپ ود ان شارٹر پیریڈ آف ٹائم جو ہے ان ویڈیوز کو دیکھیں اور نوٹس بناتے جائیں ساتھ ساتھ. تو یہ کافی آپ کو ہیلپ دے سکتی ہے چیز. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کا پیپر ہے اس کے 3 پارٹس ہوں گے. پہلا لٹریچر 40%, لنگوسٹکس 40%, اور جو جنرل نالج ہے وہ 20% ہوتا ہے. تو لٹریچر جو 40% ہے اس میں آپ نے جتنی بھی لٹریری تھیریز ہیں یا لٹریری ٹرمز ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, وہ آپ ریوائز کریں ہر صورت میں. اور اس کے علاوہ جتنے ناولز, شارٹ سٹوریز, پوئٹری آپ نے پڑھی ہے اس کی سمری, کریکٹرز, یہ آپ کو لازمی پتہ ہونے چاہیے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو فیمس رائٹرز ہیں جیسے شیکسپیئر ہے, چارلز ڈکنز ہے, جان ملٹن ہے, تو یہ اس طرح کے جو جان ڈن ہے, اس طرح کے جو رائٹرز ہیں ان کو آپ بڑے اچھے طریقے سے پڑھیں, ان کے ورکس کو پڑھیں. ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے, ڈیٹ آف ڈیتھ ہے, یا جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ان کی لائف میں ان کو پڑھیں. جافری چوسر ہے,
تو ان کی ایک تو پوئمس، رائٹنگس، بکس، ان کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو، اور آپ کو ان کی لائف کا اوور آل پتہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے بھی یوٹیوب پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو کافی ہیلپ مل سکتی ہے. سیکنڈلی جو 40% پیپر ہوگا وہ ہوگا لنگوسٹکس میں سے. اب دیٹس ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ جن لوگوں نے لٹریچر پڑھا ہوتا ہے وہ لنگوسٹکس میں پھنس جاتے ہیں آ کے. تو اس کے لیے بھی آپ کو یوٹیوب بہت ہیلپ کر سکتی ہے. اور اگر آپ نے پہلے سے لنگوسٹکس کی کوئی بک رکھی، جیسے جارج یول کی بک ہے، بڑی بیسک بک ہے، اگر وہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے تو اس کو ریوائز کر لیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کو بیسک پتہ ہونا چاہیے لنگوسٹکس کیا چیز ہے، اور اس کی فردر جو برانچز ہیں فیمس، جیسے فنیٹک فنولوجی ہے، مارفولوجی ہے، پریگمیٹکس ہے، سوسو لنگوسٹکس ہے. تو جتنی برانچز ہیں ان کی ڈیفینیشنز اور فردر ان کے اندر جو بیسک کانسیپٹس ہیں وہ آپ اگر یوٹیوب پہ جائیں تو ادھر سے مل جائیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی بک ہے ایسی تو اس سے بھی آپ تیار کر سکتے ہیں. تو کیونکہ ٹائم کم ہے تو دیٹس وائی آئی ایم سجیسٹنگ یو ٹو گو فار یوٹیوب ویڈیوز، بیکاز یو کین گیٹ میکسیمم آؤٹ آف لمیٹیڈ ٹائم. سو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ یوٹیوب کے اوپر آپ جتنا فوکس کر سکتے ہیں اس وقت وہاں سے میکسیمم نکالنے کی کوشش کریں. جو تیسرا امپورٹنٹ پارٹ ہے، اچھا اس کے علاوہ جو لنگوسٹکس ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ گرامر کے کویشچنز بھی ہوتے ہیں. آپ کو بیسک گرامر بھی آنی چاہیے، ٹینسز کی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہونی چاہیے، سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ پریپوزیشنز کا اور آرٹیکلز کا جو یوسیج ہے اس کو آپ ایک دفعہ سے گو تھرو کر کے جائیے گا. تیسری چیز جنرل نالج. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈفرینس ڈالتی ہے نا چیز، کیونکہ لنگوسٹکس اور لٹریچر تقریباً سب اسٹوڈنٹس نے پڑھا ہوتا ہے جنہوں نے بی ایس کیا ہے، ایم اے کیا ہوتا ہے، اس میں لنگوسٹکس کے کورسز بہت کم ہوتے ہیں یا بالکل ہی نہیں ہوتے بعض اوقات. تو میں جنرل نالج کا جو پارٹ ہے نا 20 مارکس کا، اس کو بڑی ویٹیج دے رہا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں سے اچھا خاصا ڈفرینس پڑے گا. اب اس کو آپ کیسے کور کر سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے کام نہیں کیا ہوا، کیونکہ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ نے اخبار پڑھا ہو یا آپ کی حالات حاضرہ کے اوپر نظر ہو یا آپ نے جنرل نالج کی کوئی بک پڑھی ہو، جیسے علمی کا وہ کیپسول ہے یا دیگر اس طرح کی کتابیں ہیں. لیکن اگر آپ نے نہیں کیا تو اب آپ جو لیسٹ آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اسلامیات کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں یا مطالعہ پاکستان کے 1947 سے لے کے آج تک کے واقعات، یا 1857 سے آنورڈ جو میجر واقعات ہیں ان کا آپ کو پتہ، ان کی ڈیٹس کا پتہ ہونا چاہیے. جو میجر پرسنالٹیز ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، جیسے علامہ اقبال ہیں، سر سید احمد خان ہے، قائد اعظم محمد علی جناح. اور اس کے علاوہ جو ہمارے گورنر جنرلز آئے، ہمارے کتنے پریزیڈنٹس ہیں، کتنے پرائم منسٹرز آ چکے ہیں آج تک. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مطلب آپ اس کے اگر نوٹس بنا لیں، یہ مینٹین کر لیں تو کافی فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو. ویسے اگر آپ چاہیں تو اس یوٹیوب سے بھی آپ کو اس سلسلے میں ہیلپ مل سکتی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ آپ لیٹسٹ سے لیٹسٹ آپ کو ہر چیز کا پیپر سے 2-3 دن پہلے تک ہی ہر چیز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو میجر ایونٹس ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ دیکھیں اگر ہمارے یہاں پہ کتنے پرائم منسٹرز آ چکے ہیں، تو اب نیکسٹ جو آئے ہیں یہ ان کا کون سا نمبر ہے. تو اس طرح کے سوالات، یا ابھی کرکٹ کے والے سے اکثر پوچھ لیا جاتا ہے. تو ابھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان آ رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں میچز ہو رہے ہیں اور کتنے میچز ہوں گے وغیرہ وغیرہ. پاکستان کا کیپٹن کون ہے، وائس کیپٹن کون ہے، کوچ کون ہے اس وقت، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا ورلڈ کپ کہاں پہ ہوگا، فٹ بال کا ورلڈ کپ کہاں پہ ہوگا. تو یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور امپورٹنٹ واقعہ آپ کو پتہ ہے، رشیا اور یوکرین کی جو وار چل رہی ہے، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کب سٹارٹ ہوئی، کیوں سٹارٹ ہوئی. تو یہ میجر ایونٹس ہیں جن کا آپ کو موٹے موٹے ایونٹس کا پتہ ہونا چاہیے. تو آپ جنرل نالج کا جو پیپر جو کویشچنز ہوں گے اس میں بھی آپ اچھے خاصے نمبر لے سکتے ہیں. اچھا یہ تو ہوگی اس کی اوور آل جو ہے وہ ڈویژن آف مارکس ہے، اور کہ آپ نے کتنا جو ہے کس پورشن میں کتنے مارکس آپ لے سکتے ہیں یا کتنے ہوں گے. یعنی 40% لٹریچر ہے، 40% لنگوسٹکس پلس گرامر ہے، اور 20% آپ کے پاس جنرل نالج کے مارکس ہیں. اب آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، یہ کام اگر آپ نے کیے بھی ہوں، فار ایگزامپل آپ کو سب کچھ آتا ہے، سب کچھ تو خیر کسی کو بھی نہیں آتا، لیکن اگر آپ کو بہت سی چیزیں آتی ہیں مگر آپ کو پیپر اٹیمپٹ کرنے کا ہی نہیں پتا، تو آپ کی سلیکشن تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ ریٹن ٹیسٹ پاس کرنا از ویری امپورٹنٹ. ایک دفعہ آپ نے ریٹن ٹیسٹ کلیئر کر لیا نا، تو میرے خیال سے جو نیکسٹ سٹیج ہوتی ہے نا اس سے نکلنا کمپیریٹیولی آسان ہے. دس از مور ڈیفیکلٹ فار می. ریٹن ٹیسٹ کلیئر کرنا از ویری ڈیفیکلٹ فار اسٹارٹرس، اور اگر آپ نے اچھی خاصی محنت کی ہے تو پھر یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا. یہ ڈیفیکلٹ میں اس لیے کہ یہ آؤٹ آف دا بلو مون ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز جو ہے وہ لاسٹ ٹائم جو پیپر ہوا تھا نا
اس میں لٹریچر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں جو کویشچنس تھے نا، بہت زیادہ کویشچنس وہ ساؤتھ ایشین لٹریچر کے اوپر پوچھے تھے جو ایگزامینر تھا. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ویسے اگر آپ کے پاس 2 بکس ہیں، فار ایگزامپل علمی کی بک بہت اچھی ہے، پاسٹ پیپرز آپ دیکھیں، یہ بھی ایک وہ ہے، اس میں بھول گیا تھا. پاسٹ پیپرز بڑے ضروری ہیں. اگر پچھلے 7-8 سال کے اگر پاسٹ پیپرز آپ دیکھ لیں نا کسی طرح سے، اگر ان کو آپ کر لیں تو کیونکہ ریپیٹیشن ہوتی ہے، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں کویشچنس، تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. لیسٹ یو کین ڈو کہ آپ یوٹیوب ویڈیوز دیکھیں اور پاسٹ پیپرز دیکھ لیں، تو آپ کا پھر بھی بہت امکان ہے کہ آپ کا چانس لگ جائے گا. اچھا، پیپر جو اٹیمپٹ کرنا ہے نا، یہ بڑی ایک ضروری چیز ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے کرنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ پیپر والے دن عمومی طور پہ ہم بڑے نروس ہوتے ہیں، تو جب آپ پیپر کرتے ہیں تو یو شوڈ ہیو سم کینڈی، سویٹ کینڈی ان یور ماؤتھ. اپنے منہ میں کوئی چیز رکھیں جس سے آپ کا شوگر لیول جو ہے وہ ڈاؤن نہ ہو. عمومی طور پہ جب ٹینشن میں ہوتا ہے بندہ، اسٹریس میں ہوتا ہے، تو اس کا جو شوگر لیول ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو اس سے جو ہے نا ایک آپ کو فائدہ مل سکتا ہے. اچھا، اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نیگیٹو مارکنگ ہوگی اس پیپر میں. تو میں آپ کو یہ کہوں گا، میں نے ویسے 77 کویشچنس اٹیمپٹ کیے تھے، 77 کویشچنس اٹیمپٹ کیے تھے. تو جو کویشچنز آپ کو آتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ نے آرام سے ان کو کرنا تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ سیو ہو سکے. یعنی کچھ کویشچنز ایسے ہوتے ہیں جو ٹائم لے جاتے ہیں، تو پہلے تو آپ نے ایزی والے کویشچنز جو ہے نا وہ آرام سے تسلی سے سب سے پہلے وہ کرنے ہیں. تھرو آؤٹ دا پیپر آپ نے پہلے سارے کویشچنز کو دیکھتے جانا ہے، جو آتا ہے اس کو ساتھ ساتھ ٹک کرتے جائیں. جو میں نے ٹیکنیک لگائی تھی میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس سے یہ ہوتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے آپ کا ٹائم سیو ہو جاتا ہے، اور آپ جو باقی جو کچھ ایسے کویشچنز ہوتے ہیں جو فار ایگزامپل اگر کوئی میتھ کا کویشچن آ گیا ہے، 2-3 ہوں گے لازمی، 2 تو لازمی ہوں گے، تو اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، تو وہاں سے جو آپ کا ٹائم بچے گا وہ ادھر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. اچھا، نیگیٹو مارکنگ ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سارے اٹیمپٹ نہیں کرنے. سارے اٹیمپٹ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، سارے 100/100 تو کسی کو بھی نہیں آتے. تو ایسے کویشچنز جو آپ کو بالکل آتے ہیں ان کو سب سے پہلے کر لیے. فار ایگزامپل آپ کو 40 آتے تھے، 40 کویشچنز آپ نے اٹیمپٹ کر لیے. اس سے نیکسٹ کیا ہے کہ آپ جو نیکسٹ 40 ہیں یا نیکسٹ 35 ہیں، اس کے اوپر آپ جو ہے نا فلی شور نہیں ہو کہ جی یہ ٹھیک ہے یا نہیں، 50-50 ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اٹیمپٹ کر لیں آپ. لیکن ایسے کویشچن جن کا آپ کو بالکل نہیں پتہ، ان کو بالکل اٹیمپٹ نہ کریں آپ. یہ آپ کو بہت نقصان دے گی، کیونکہ جو چیز جس کا آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز بھی آپ 10-15% ہی ہوں گے. تو وہ آپ کے جو مارکس پہلے سے آ چکے ہوں گے اس کو بھی وہ کھا جائے گا. لہٰذا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے پیپر کرتے ہوئے پہلے جو ہے وہ جو آتے ہیں کویشچنز ان کو کرنا ہے ایزی والے، اور جو نہیں آتے ان کو آپ نے بعد میں دیکھنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہر کسی کی زندگی میں، نماز پڑھ کے جائیں، والدین کی دعائیں لے کے جائیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اپنے اساتذہ سے ان ٹچ رہیں، وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تھیں کچھ جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ تک میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے. تو تھینک یو ویری مچ. ویل سی یو ان دا نیکسٹ ولاگ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.